جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم۔ صلوات اس سے بلند صلوات دیا گیا۔ اس سے بھی بلند صلوات۔ کیا صاحب اجازت؟ مشکل کشا کے واسطے رب کی مدد بطول، مشکل کشا کے واسطے رب کی مدد بطول، دین خدا حسین ہے دین کی سند بطول، اور حیدر حسب ہے، حیدر حسب ہے جس کا نسب ختمی مرتبت، حیدر حسب ہے جس کا نسب ختمی مرتبت، تفسیر ہو اللہ ہے راز احد بطول۔ اس میں اگر شاہ صاحب اجازت دیں تو یہ مصرع یوں بھی کر سکتا ہوں کہ تفسیر لم یکن لہو کفوا احد بطول، اور جنت کو چھوڑ نعرے جہنم کا کر خیال، جنت کو چھوڑ، آپ کے اور سہیل شاہ صاحب کے لہجے میں مصرع ہوا ہے کہ جنت کو چھوڑ نعرے جہنم کا کر خیال ہے، دشمن علی تجھے کر دے گی رد بطول، تجھے کر دے گی رد بطول، اور خطبہ وہ گویا حق و صداقت کا ہے نصاب، خطبہ وہ گویا حق و صداقت کا ہے نصاب، یوں خاک میں ملا دیا ظالم کا قد بطول، اور کون و مکان لوح و قلم مصطفیٰ علی، کون و مکان لوح و قلم مصطفیٰ علی، لولاک سے آیا ہے کہ سب کچھ بسط بطول۔ سورہ مبارکہ آل عمران ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت کا انتخاب کیوں کیا، کچھ دیر کے بعد میرے محترم سننے والوں کو بہتر توجہ ہوگی۔ ارشاد ہو رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات
یا ایک قسم آیات محکمات کی ہے. اب من یا من بیانیہ ہو تو کہا جائے گا کہ ایک قسم محکمات اور دوسری قسم آگے آ جا کے آیت کہہ لیے متشابہات. اور اگر من بازیہ ہو تو ترجمہ ہوگا کہ کچھ آیات، زیادہ آیات متشابہ ہیں اور کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں. منہ آیات و محکمات، اس میں کچھ آیات ہیں جو محکم آیات ہیں. ہن ام الکتاب، اور وہ جو محکمات ہیں وہی اصل کتاب ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری قسم آیات کی متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کی اتباع کرتے ہیں. میٹھا پانی چھوڑ کے کڑوا پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی چھوڑ کے مثلا تلخ پانی پیتے ہیں، گوارا پانی چھوڑ کر کراہت والا پانی پیتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، کون ہے ایسا بھائی جو اچھی چیز چھوڑ کر بری چیز کی طرف جائے، یا بہتر چیز کو چھوڑ کر کم بہتر کی چیز کی طرف جائے؟ یہ تو میں رحم کر رہا ہوں جو کم بہتر بول رہا ہوں جی. جو اچھی چیز کو چھوڑ کے بری چیز کی طرف جائے وہ کون ہے بھائی؟ یہ ہے کون جو اتنا بے وقوف تو نہیں ہے یہ. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کیوں؟ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اس کا مطلب قرآن پڑھنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب قرآن کی اتباع کرنا نہیں ہوتی، بلکہ فتنہ پھیلانا اس کا مطلب ہوتا ہے. یہ قرآن پڑھ کر فتنہ پھیلانا چاہتا ہے. کہتے ہیں نا حدیث مبارکہ میں سرکار، رب طالع القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. عجیب بات ہے. جو ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویلہ، اور یا یہ فتنہ پھیلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یا یہ اپنے پسند کا یا یہ اپنے پسند کا دین بیان کرنے کے لیے، اپنی پسند کا دین. ابتغاء تعویلہ، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اپنے پسند کی چیز کو صحیح بتانے کے لیے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اور تعویل قرآن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. آج آیت یہاں رکی نہیں ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہ ذاتی طور پر اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے کچھ لوگوں کو جاننے والا بنایا ہے. دنیا کسے جاننے والا کہتی ہے اسے تو ثابت کرنا خود اسے مشکل ہو جائے گا، اور جسے اللہ نے کہا ہے کہ جاننے والے ہیں انہیں پنجتن کہا جاتا ہے. یہ گھرانہ جنہیں اللہ نے جاننے والا قرار دیا ہے. وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور تعویل قرآن کو اور قرآن کی تفسیر و تشریح کو، قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور وہ جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں. اس آیت کے انتخاب کا سبب کیا تھا؟ جناب سیدہ کے کنیتوں میں سے ایک کنیت ہے ام الکتاب. سیدہ کی کنیتوں میں سے ایک کنیت ہے ام الکتاب، یعنی میں اگر قرآن مجید کہوں یا فاطمہ کہوں. صلوات پڑھے گا محمد وآلہ. اس سے بلند صلوات دیا کریں. مجھے اندازہ ہے کہ سنی شیعہ مجمع یہاں تشریف فرما ہے، اور اتنا مجھے پتا ہے کہ ایک اچھی بڑی تعداد میرے بھائیوں کی تشریف فرما ہے. تو فضائل اور عظمت کے اوپر بات اور غور کیا جائے گا. بی بی کی کنیتوں میں ایک کنیت ہے ام الاسماء. سبحان اللہ. وللہ اسماء الحسنى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. معصوم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن اسماء الحسنى، ہم اہل بیت اللہ کے بہترین نام ہیں. 14 معصومین میں 13 مرد معصومین ہیں اسماء الحسنى، اور ان 13 مرد معصومین کے حسن کو ام کو فاطمہ زہرا کہا. ام الاسماء، یہ سارے اسماء الحسنى ہیں. ائمہ اہل بیت سرکار دو جہاں کا وجود یہ اسماء الحسنى ہے. اور اسماء الحسنى کا مطلب کیا ہے؟ اسماء الحسنى کا مقصد کیا ہے قرآن میں بیان ہونے کا؟ فدعوہ بہا، مقصد یہ ہے کہ اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. جن ناموں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے وہ یہ 13 مرد معصوم ہیں، اور ان سب کے لیے اساس اور بنیاد اور پناہ گاہ کی حیثیت جناب زہرا کی ہے.
اس لیے کہ اوم کا ایک مطلب ہے پناہ گاہ. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. اوم کا ایک مطلب ہے ماں. اوم کا ایک ماں کا مطلب بھی پناہ گاہ ہے. ماں اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، خانوادے کے لیے جہاں کی وہ جن کی وہ ماں ہوتی ہے ان کے لیے وہ پناہ گاہ ہوتی ہے، یعنی اس کی آغوش میں جا کر اسے پناہ ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ترجمہ ایک یہ بھی درست ہوگا کہ پناہ گاہ ہے اہل بیت جناب زہرا کی ذات، لہذا ام الاسماء. ایسے ہی جناب زہرا کی کنیتوں میں ایک کنیت ہے ام الکتاب، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تو تورات ہو، زبور، اصلی کا الف لام لگا ہوا ہے نا، الف لام لگا ہے تو ہر کتاب مراد ہوگی. جتنی بھی آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ و ابراہیم، جتنے بھی صحیفے قرآن کے علاوہ نازل ہوئے وہ سب، اور قرآن، ان سب کی پناہ گاہ جناب زہرا ہے. میں لفظوں کو بدل کے اگر یہ کہوں کہ پروردگار عالم نے سارا اپنا دین نبیوں کے حوالے کیا ہے، اور نبیوں کی محنتوں کی ضمانت کو فاطمہ کہتے ہیں. سیدہ پناہ گاہ ہے، مشقت اور محنت انبیاء ہے. سیدہ کے بغیر کسی نبی کی محنت محفوظ رہے؟ یہ ذرا کربلا کے واقعے کو سوچ کے بتائیے کہ کیا ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کربلا کا واقعہ تمام نبیوں کی محنتوں کا تحفظ ہے، اور کربلا میں کارنامہ ہنر کرنے والی ذات کی ماں ہے فاطمہ. تو قرآن کا نزول اور قرآن کے بارے میں جو تعارف ہے قرآن کا، وہ خود قرآن نے کروایا ہے. یعنی آپ اپنا تعارف کروائیں گے تو زیادہ بہتر ہے، میں اپنا تعارف کرواؤں گا تو زیادہ بہتر ہے. من آنم کے من دانم، مثلا ہر چیز کا ایک تعارف ہے. ایک صلوات اور پڑھنے ذرا نبی کی ذات. بابا کے بلند نعرہ سلام. اس سے بلند صلوات نبی کی ذات ہے. اور بلند پڑھ سکتے ہیں. ان کی اگر نیت خوشبو پھیلانا تھی، ان کی نیت کی بنیاد پر ان کو ثواب ملے گا. ایک بلند تر صلوات پڑھیں گے. بات آگے بڑھے تو ہر ایک کا ایک تعارف ہے نا، تو قرآن خود اپنا تعارف کروا رہا ہے. پہلے تو بات ذہن میں رہے کہ قرآن اللہ کا علم ہے، اور علم الہی ہماری سمجھنے کی وجہ سے کہ ہم سمجھ لیں اسے اللہ نے لفظوں میں ڈھالا ہے. لفظوں میں ڈھل کر قرآن محدود ہوا ہے، قرآن پابند ہوا ہے ان لفظوں کا. اسی لیے جو لفظوں میں آ جائے علم الہی اسے قرآن منزل کہتے ہیں، اسے کتاب منزل کہتے ہیں. نازل ہونے والی کتاب، جی نازل نیچے اترنے والی. جی میں ممبر سے نیچے اتروں گا، یہ نیچے اترنا ہے. ایک مرتبہ بدن کا نیچے اترنا ہے، ایک مرتبہ مطلب کا نیچے اترنا ہے. سبحان اللہ. جو مطلب کا نیچے اترنا ہے نا، وہ عزیزان گرامی، چاہے میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھ کر بات کو ذرا آسان کر کے پیش کریں کہ بچہ سمجھ لے، تو اسے کہتے ہیں یہ انہوں نے وہ گہرا مطلب ذرا نیچے اتر کے سمجھایا ہے. تو جب قرآن ہمارے فہم کے مطابق ڈھلے تو وہ قرآن منزل کہلاتا ہے، وہ لفظوں میں ڈھلا ہوا قرآن کہلاتا ہے. وہ ہماری ضرورت تھی، قرآن کی حقیقت نہیں تھی. تھوڑی توجہ بڑھائیں گے. وہ میری اور آپ کی مجبوری تھی کہ وہ لفظوں میں ڈھالا جائے تاکہ میں سمجھ لوں. ہمارے پاس اس وقت بہت بزرگ علماء موجود ہیں، جن میں سے ایک حضرت آیت اللہ جوادی عملی ہیں، تقریباً 90 سال سے زیادہ کی عمر ہے. اس وقت کے علماء تشیع میں سب سے زیادہ مضبوط عالم دین اگر 5 نام آئیں گے نا، ان میں سے ایک آیت اللہ جوادی عملی ہے. جی تقریباً 90 جلدوں میں تفسیر اب تک، سورہ قلم تک تفسیر پہنچی ہے. 90 جلدوں میں تفسیر اب تک مکمل نہیں ہوئی ہے، اور اس وقت کی مضبوط ترین تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے. میں ان کے ایک درس میں تھا، بلکہ خطبہ جمعہ میں تھا، وہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. تو ایک پرچی چلی گئی ان کے پاس کہ ذرا آسان بولیے، ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. کیونکہ ہر لفظ پہ وہ ایک آیت بولتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے سمجھنے میں بھی آیت سمجھ رہا ہے.
اتنا آیت پر قرآن پر ان کا کام ہے کہ لفظوں میں آیتوں سے وہ جملے بول رہے تھے. یعنی آپ نے سنا نا کہ حضرت فضہ قرآن سے بات کرتی تھی. اس دور میں جناب فضہ کا ایک غلام موجود ہے جسے جوادی عمری کہتے ہیں. قرآن سے بات کرتے ہیں, وہ بولتے ہی قرآن ہے. یعنی جو لفظ بولیں گے وہ قرآن کی آیت بولیں گے. اب وہ سامنے والا اس معیار کا ہونا کہ یہ کس مطلب کی طرف اشارہ ہے. تو پرچی چلی گئی کہ حضور ذرا آسان بات کیجئے. تو کہنے لگے میں نیچے نہیں آؤں گا, تمہیں اوپر آنا ہوگا. اب بھائی قرآن تو نیچے آیا ہے, اوپر جو چلا جائے اسے اہل بیت کہتے ہیں. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. قرآن ہمارے لیے نیچے آ گیا. یہ جو نیچے آیا ہے نا قرآن, یہ قرآن منزل, میں اللہ کرے میں اپنا مطلب منتقل کر پاؤں. یہ جو لفظوں میں ڈھلا ہوا ہے, جو مصحف کے اندر موجود ہے, جو جلد کے اندر موجود ہے, جو محراب میں رکھا ہوا ہے, جسے ہم یہ کتاب منزل ہے, نازل ہونے والا کتاب. لیکن جو کتاب مکنون ہے, قرآن نے خود کہا ہے نا کتاب مکنون, جو کتاب مکنون ہے اس کے لیے قرآن نے صاف کہہ دیا لا یمسہ الا المطہرون, سوائے صاحبان طہارت کہ اس تک رسائی کسی کی نہیں. تو وہاں جانے والی ہستیاں اور ہیں, اور قرآن یہاں پر آیا ہے. بھئی عربی زبان وسیع صحیح, مگر بہت ہوگا تو ایک لفظ کے 10 معنی ہوں گے, مگر 10 میں بھی محدود ہو گیا نا مطلب. لیکن اگر لفظوں کی قید سے نکال دیں تو مطلب آسمانوں کی طرف جا رہا ہے. اب جو قرآن کی حقیقت ہے وہ کیا ہے, بس یہ اگر میں آج کی محفل کے اندر منتقل کر پایا تو میری محنت سمار ہو جائے گی. قرآن نازل ہوا ہے, قرآن کی 2 آیتیں ہیں, 2 طرح کی آیتیں ہیں, محکمات ہیں, متشابہات ہیں. اور یہ قرآن نازل ہونے والا علیکا هو الذی انزل علیک الکتاب, وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے. تو کتاب کہاں اتری ہے؟ نزول مکانی کتاب کا کیا ہے؟ نزول مکانی قرآن کا کیا ہے؟ وجود مصطفیٰ. ایسا ہی ہے. اچھا, وجود مصطفیٰ میں بھی سر ہے حضرت کا, ہاتھ ہے حضرت کا, یا قلب ہے حضرت کا؟ تو ایک جگہ تو اس نے پورے وجود کو کہا هو الذی انزل علیک الکتاب, وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. اور ایک جگہ اور اس نے واضح کر دیا کہ آپ پر بھی کہاں نازل کیا, کہا نزلہ علی قلبک, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس نے اس کتاب کو آپ کے قلب پر اتارا ہے. تو قرآن کا نزول مکانی ہے قلب مصطفیٰ. ذرا گردن ہلائیے, بات جاری ہے میری. قرآن کا نزول مکانی ہے قلب مصطفیٰ. قرآن کا نزول زمانی کیا ہے؟ کب اترا ہے, کہاں اترا ہے؟ تو یہ معلوم ہو گیا کہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. یہ تو کہاں کا جواب ہے نا, کب اترا ہے. کب کا جواب جو آئے گا اسے کہیں گے زمان. کب ہوئی تھی محفل, کتنے بجے ہوئی تھی محفل, یہ کب کا زمان سے متعلق جواب بنے گا. قرآن کا نزول زمانی کیا ہے؟ شب قدر نہیں ہے ایسا جی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن خود کہہ رہا ہے نا, خود قرآن اپنا تعارف کرا رہا ہے, ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. تو قرآن کا نزول زمانی ہے شب قدر, قرآن کا نزول مکانی ہے قلب مصطفیٰ. عزیزان گرامی, یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن زمانی طور پر بھی فاطمہ ہے اور مکانی طور پر بھی فاطمہ. قرآن زمانی طور پر بھی سیدہ کیا وجود ہے, قرآن کی حقیقت سیدہ فاطمہ ہے. زمانی طور پر بھی قرآن فاطمہ ہے. بھائی دلیل دے کے آگے بڑھوں گا, حوالے کے ساتھ بات ہونی چاہیے. سرکار کے قلب مبارک پر قرآن اترا, یہ نزول مکانی. قلب مبارک پر قرآن اترا ہے. علامہ اقبال روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ان کے ابا ایک دن ان کے برابر سے گزرے, کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے ابا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے یہ تو سوائے نبی کے کوئی سمجھ نہیں سکتا. کہنے لگے کیا مطلب ہے, پھر نہ پڑھیں؟ کہنے نہیں پڑھو, مگر یہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے, قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ. اگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بنا لی تو قرآن سمجھ میں آئے گا. تو کہنے لگے ابا قلب مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟
تو کہنے لگے قلب مصطفیٰ کا نام فاطمہ ہے. لہذا حدیث مبارکہ میں سرکار فرماتے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کے قلب پر قرآن کو اتارا، اور سرکار فرما رہے فاطمہ تو ہے قلبی، فاطمہ ہی میرا قلب ہے. تو قرآن اترنے کی جگہ سیدہ کا وجود، یہ مکان ہے قرآن کا. زمان عرض کر رہا تھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. معصوم فرماتے ہیں القدر اللہ اکبر، اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ. رات فاطمہ ہے، قدر اللہ ہے. یہ اللہ کی رات ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں. رات کا کام ہے حجاب میں لے جانا، رات کا کام ہے مخفی کر دینا، رات کا کام ہے کسی چیز کو پوشیدہ کر دینا. واللیل اذا یغشا، یا اگر مصنوعی روشنیاں نہ ہو، صلوات پڑھے ذرا محمد والے. تو اس وقت کسی کو کچھ نظر نہ آئے، اس وقت کسی کو کچھ نظر نہ آئے اگر اس وقت یہ مصنوعی روشنیاں نہ ہو. یعنی یہ وقت ہے حجاب کا وقت، یہ وقت ہے حجاب کا. لیلہ اللیلۃ الفاطمہ والقدر اللہ، معصوم کا فرمان ہے. اچھا اللہ کی رات، ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ کیسی بات ہوئی، اللہ کی رات ہوتی ہے کیا؟ ہمارا دن اور ہماری رات ہوتی ہے، اللہ کی رات کا کیا مطلب ہے؟ اچھا اگر اللہ کی رات کسی بچے کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کا ہاتھ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کی آنکھ کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ کی زبان کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ کا چہرہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ اچھا پھر نہ صرف یہ بلکہ خود اللہ کا دن بھی ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے ایام کو دہراؤ. اچھا اللہ کے ایام، اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے بھائی؟ معصوم سے سوال ہے مولا اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ حضرت فرمایا اللہ کے ایام سے مراد 3 دن ہے. اللہ کی ایام سے مراد 3 دن ہے. یوم القیامہ، یوم الظہور، یوم العاشورہ. یہ 3 دن اللہ کے دن ہیں. یوم القیامہ، یوم الظہور، یوم العاشورہ. کیوں اللہ کے دن ہے بھائی؟ اس لیے کہ جس دن اللہ ہے سب پر ثابت ہو جائے وہی اللہ کا دن ہے. وہ یا قیامت کے دن ہوگا، یا امام کے ظہور کے دن ہوگا، یا جس نے حسین کو جان لیا وہ انکاری نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے ایام ہے نا بھائی. اسی طرح اللہ کی رات بھی ہے. اللہ کی رات جناب زہرا کی رات، اللہ کی رات جناب زہرا کی رات. شاہ صاحب میں کبھی کبھی جب وہ بعض خطبہ اور بعض واعظین و مقررین جناب زہرا کے القاب میں ایک لقب بیان کرتے ہیں حجاب اللہ، جناب زہرا کو حجاب اللہ. تو حجاب اللہ جناب زہرا کا لقب، یہ جناب زہرا کا لقب بی بی کے بارے میں کوئی مبالغہ، کوئی غلو نہیں ہے، بلکہ بات تو اس سے بالاتر ہے. تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی فضائل سنا کرتا، بات اس سے اونچی ہے. اور وہ اونچی بات عرض کر دیتا ہوں، نبی نے فرمایا اِنَّا دَارَهَا دَارِي، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے. وَبَابُهَا بَابِي، اور فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے. فمن ہتکہا فقط ہتکا حجاب اللہ، جس نے فاطمہ کے گھر کی توہین کی اس نے حجاب اللہ کی توہین کی. جناب زہرا حجاب اللہ نہیں ہے، بی بی کا گھر حجاب اللہ ہے. بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت فرق ہے، بی بی اور ہے، گھر اور ہے. صلوات پڑھنے سے یہ نہ کی بات ہے. جنی محبت سرکار نے انہیں ہی ہاتھ چکو، انہیں زبان کھولو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. بابا کیسا دل بولا، توجہ کر لیا. جناب زہرا، جناب زہرا لیلۃ القدر،
یعنی نزول زمانی جناب زہرا کی ذات اور نزول مکانی جناب زہرا کی ذات. قرآن جہاں اترا ہے وہ بھی بی بی کی ذات. قرآن جب اترا ہے وہ بھی بی بی کی ذات. قرآن کیا ہے؟ قرآن اترا ہے جس رات میں وہ وجود، وہ وقت، وہ لمحہ جناب زہرا. قرآن جس جگہ اترا ہے وہ قلب مصطفیٰ جناب زہرا. خود قرآن کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي، ہو یہ ہو کیا ہے؟ یہ ہم نے اسے کیا ہے؟ سورہ مبارکہ الفرقان آیت نمبر 30 ارشاد ہو رہا ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن سرکار شکایت کریں گے یا اللہ میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو، اب جو ترجمہ سب کرتے ہیں پہلے وہی ترجمہ کروں گا، یا اللہ میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا. قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن سے دوستی نہیں تھی، قرآن سے محبت نہیں تھی. یہ نبی شکایت کریں گے، یہ سب ترجمہ کرتے ہیں. میں اس سے ہٹ کر سوچتا ہوں، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا اِنَّا قومی اتخذوا هذا القرآن، میری قوم نے اس قرآن کو لے لیا تھا مہجورا، تنہا، میں نے تنہا نہیں دیا تھا. بڑی عنایت، بہت شکریہ. میں نے قرآن تنہا نہیں دیا تھا، میں نے قرآن، انہوں نے لیا ہے تنہا. شکایت اس پر ہوگی کہ انہوں نے قرآن کو تنہا لیا ہے. وہ قرآن کون سا ہے جسے انہوں نے تنہا لیا؟ وہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے. اور نبی کس کے ساتھ دے کر گئے تھے؟ لہذا سرکار نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. عزیزان گرامی تھکے نہیں ہے تو جملہ نتیجے کا جملہ کہہ رہا ہوں. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اسی لہجے کی وہ حدیث بھی ہے الحق و علی و علی مع الحق. حق کا عدد اور علی کا عدد جوڑیے، حق کا عدد اور قرآن کا عدد جوڑیے. جو قرآن کا عدد ہے وہی حق کا عدد ہے، اور جو حق کا عدد ہے وہی فاطمہ کا عدد ہے. یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ کہا کہ میں نے فاطمہ کو علی کے ساتھ اور علی کو فاطمہ کے ساتھ، میں نے قرآن کو علی کے ساتھ اور علی کو قرآن کے ساتھ رکھ دیا ہے. جہاں جہاں یہ ہوگا وہاں وہاں وہ ہوگا. تو اب سمجھ میں آیا کہ کفویت کسے کہتے ہیں، برابری کسے کہتے ہیں. اس پوری کائنات میں مولا علی کے برابر کوئی ہے ہی نہیں. جی تھوڑا سا اور سنبھل کے سنیے گا. اس پوری کائنات میں سیدہ کے برابر کوئی نہیں. اللہ نے بھی کیا اہتمام کیا ہے، امت کا مزاج اللہ ہی خالق ہے نا اس امت کا. وہ جانتا تھا کہ یہ کیا کاریگریاں کریں گے، وہ جانتا تھا کہ یہ علی کو چوتھے نمبر پہ رکھیں گے، وہ جانتا تھا یہ علی کو بعد میں لے کر آئیں گے، وہ جانتا تھا یہ علی کو نہیں مانیں گے. اللہ نے جس علی کو نظر انداز کرنا تھا اس علی کے برابر فاطمہ زہرا کو قرار دیا. تم فاطمہ کے برابر کوئی نہیں آؤ تو پھر بات کرو علی پہلے ہیں یا چوتھے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. كان لفاطمة كف على وجه الارض آدم فمن دونه. اسے سرکار نے بھی فرمایا ہے
اور سرکار کے اس فرمان کو امام صادق نے بھی فرمایا ہے۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ لولا علی، بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے آپ؟ یہ خون جگر کا مضمون ہے، یہ کہیں کیسٹ نہیں بج رہی، یہ کسی کی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، اسے ہضم کیا جاتا ہے۔ ان مطالب کو پہلے ہضم کیا جاتا ہے تبھی منتقل ہو پاتا ہے۔ یہ مجھے ذائقہ آ رہا ہے، مجھے یقین ہے آپ کو بھی آئے گا۔ دنیا کی غذاؤں میں کیا ذائقہ ہوگا جو عظمت زہرا کے ذمے میں؟ لولا علی لما کانا لفاطمہ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی برابر نہ ہوتا۔ میں مجمع سے ذرا سا ساتھ چاہوں گا، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے۔ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، یہ لولا والا جو لولا علی یہ ایک ہی جگہ نہیں بولا ہے نبی نے، بلکہ جہاں بھی عظمت کی بات آئی ہے فرمایا علی جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر علی نہ ہوتے لما کانت السجدۃ للکعبہ، اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کے لیے سجدہ ہی نہ ہوتا۔ نہ ہوتے لما کانت النقطۃ فی القرآن، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن کے اندر نقطہ ہی نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ میں مجمع سے جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ساتھ دے میرا، یہ جو نبی نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، یہ جناب زہرا کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ دیکھیے کعبے میں آنا، کعبے میں مولا علی کا آنا، یہ مولا علی کی فضیلت نہیں ہے۔ مولا خانہ کعبہ میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، ظاہر ہوئے خانہ کعبہ میں، آپ کی یہ آمد کعبے کی فضیلت ہے۔ مولا علی جو ممبر رسول پر بیٹھے، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ ممبر کی فضیلت ہے کہ ممبر کو صاحب ممبر مل گیا۔ علی کی فضیلت، مولا علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ ممبر کی فضیلت ہے۔ یہ احد کے میدان میں تلوار کا اترنا، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے۔ تلوار تو کوئی صاحب تلوار ملا ہے، ہر چاہے جی تلوار کاٹتی ہے مگر زور چاہیے بھائی۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ میں ان بچوں سے پوچھ رہا ہوں، وہی ذوالفقار کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں ایسے ہی چلے گی؟ تو یہ بات واضح ہے نا کہ یہ فضیلت تلوار کی ہے۔ یہ ساری فضیلتیں علی کی وجہ سے دوسروں کو ملی، مگر اس فرمان میں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، یہ فضیلت علی کی ہے۔ میں نے تو مولا کائنات کی زبان سے اگر اپنے بارے میں کچھ سنا، میرا مطالعہ کمزور ہے، میں ایک عرصے سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں، مسلسل پڑھتا ہوں، اس کے باوجود کہہ رہا ہوں، میں نے صرف 2 جگہ دیکھا ہے کہ مولا علی نے فخر کیا ہے، یا فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے۔ بھائی تھوڑا سا بولیے بات کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ان سے کہہ دیجئے میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ تو پوری کتاب کا علم اللہ نے جسے بنا کر پڑھا کر بھیجا وہ مولا علی۔ فرماتے اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے۔ یا علی نے یہاں اپنی تعریف کی ہے کہ میرے پاس یہ فضیلت ہے، یا فرمایا میری فضیلت یہ ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ بس وہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے آج فیصل آباد میں ٹھنڈک ہے تھوڑی سی۔ یا فرمایا مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ فرمایا وہ بنت محمد سکنا وعرسا مسوط لحمہا بلحمی ودمی۔ مولا علی فرما رہے ہیں بنت محمد میری راحت جان ہے۔ اور عوامانہ کہہ دوں کہ دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں نا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ خاص طور پہ
خاتون اول مملکت کے سربراہ کی زوجہ جی، مثلاً وزیر اعظم کی، صدر کی، وزیر اعلیٰ، گورنر، وہ خاتون اول ہیں بھائی. تو بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں. یہ کائنات کا واحد جوڑا ہے جو شوہر فخر کرتا ہے. فاطمہ زہرا کا شوہر لولا علی، میں تھوڑا سا اس فرمان پہ غور کرنا چاہ رہا ہوں. لولا علی لما کان لفاطمہ کفو علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. جناب زہرا کی بضعیت کے عنوان سے سنی شیعہ کا اتفاق، شیعہ کا تو بالاجماع اتفاق ہے، اور سنی بھی اس نقطے پر عظمت جناب زہرا کے حوالے سے اس نقطے پر متفق ہیں کہ نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے، فاطمہ تو ہے قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے. اس بنیاد پر جناب زہرا نبی کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے. یہ سب نے لکھا ہے کہ اللہ کے بعد نبی کا وجود، اور نبی کے بعد اس امت میں اگر سب سے بڑا وجود ہے، اس کائنات میں اگر سب سے بڑا وجود ہے تو وہ جناب زہرا کا وجود ہے. جب سب اس پر متفق ہیں کہ جناب زہرا نبی کے بعد سب سے زیادہ بڑا وجود ہے، تو اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. تو جناب زہرا کی جتنی عظمت بیان ہوگی اتنی علی کی خلافت بلا فصل ثابت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آپ ذرا محسوس کریں کہ جناب زہرا کے فضائل پڑھنے کا نتیجہ کہاں جائے گا. جی، جتنا عظمت سیدہ روشن ہو، سیدہ کے فضائل اور مناقب روشن ہوں گے، اتنا مولا علی کی ولایت مضبوط ہوگی، یعنی میرے ذہن میں مضبوط ہوگی، یعنی امت کے نزدیک واضح ہو جائے گی. فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. کفویت جو ہے نا برابری. مجھ طالب علم نے کوئی 10-12 موضوعات سمجھے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جہاں علی اور سیدہ برابر ہیں. ابھی تو بات آگے بڑھے، تحقیق آگے بڑھے تو نہ جانے کہاں تک بات جائے گی، لیکن کہاں کہاں برابر ہیں. علم میں دونوں برابر، شجاعت میں دونوں برابر، سخاوت میں دونوں برابر، غیرت میں دونوں برابر، عزت میں دونوں برابر. جی، اسی طرح فضائل کے اور باب ہیں جس میں دونوں برابر ہیں. مثلا دونوں کی ولادت کا اہتمام کیا گیا ہے، ایسے ہی نہیں بھیج دیا، ایسے ہی نہیں آ گئی. اچھا، میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ قرآن کے نزول زمانی اور نزول مکانی. اسی طرح عزیزان گرامی قرآن مجید کی 2 قسمیں اور ہیں نزول کی. ایک نزول ہے دفعی اور ایک نزول ہے تدریجی. قرآن 2 طرح سے نازل ہوا ہے. کب نازل ہوا ہے، کہاں نازل ہوا ہے، اس کا جواب قرآن کیسے نازل ہوا ہے. قرآن دفعتاً نازل ہوا ہے اور قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے. جو دفعتاً نازل ہوا ہے اسے کہتے ہیں انزال، اور جو تدریجاً نازل ہوا ہے اسے کہتے ہیں تنزیل. دونوں لفظ قرآن کے ہیں. خود قرآن نے اپنے بارے میں تعارف کروایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ہے انزال جی. اور نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یہ ہے تدریج. ہم نے آپ پر قرآن کو تدریجاً نازل کیا، یعنی جو شب قدر میں ایک دم نازل ہوا تھا وہ 63 برسوں میں نازل ہوتا رہا. وہی قرآن نازل ہوتا رہا. قرآن 2 نہیں ہے، قرآن وہی ہے جو ہے، مگر ایک مرتبہ قلب مصطفیٰ پہ ایک دم نازل ہوا، اسے کہتے ہیں دفعی. بھائی فیصلہ آباد والے یہ بحثیں سننا چاہتے ہیں؟ نہیں. دفعتاً نازل ہوا، یہ دفعی، نزول دفعی ہے. تدریجاً نازل ہوا 63 برسوں میں. میں 40 برس کے بعد نبی ہونے کا قائل نہیں ہوں. 23 برس کی نبوت کو نہیں، جب سے ہم پر ظاہر ہوئے تب سے نبی، اور جب سے پردہ فرمایا تب تک نبی. لہذا 63 برس تک تو قرآن نازل ہوا. تو جو 63 برس تک مسلسل نازل ہوتا رہا، وہی آیتیں جو ایک دم نازل ہوئی تھیں وہ اب وقت ضرورت نازل ہوتی رہیں. اسے کہتے ہیں نزول تدریجی. تنزیل، تبلیغ، ترتیب، تدریج، انزال جی، افعال، امحال، یہ ایک خاندان کے لفظ ہیں. ٹھیک ہے. نزول تدریجی یعنی جو مسلسل نازل ہوا،
اس خاندان کا ایک لفظ ہے جیسے تنزیل ایسے ہی لفظ ہے تبلیغ، ابلاغ، ابلاغ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو انزال ہے یہ ابلاغ کے خاندان کا لفظ ہے. کسی بات کو ایک دفعہ بھی پہنچا دیا جائے تو کہتے ہیں ابلاغ ہو گیا. ایسے ہی ہے. قرآن ایک دفعہ نازل ہوا یہ انزال ہے، اللہ نے قرآن ایک دفعہ پہنچا دیا یہ ابلاغ ہے، لیکن جو 63 برس تک اترتا رہا یہ تنزیل ہے، یہ تبلیغ ہے. تبلیغ کے لفظ میں تسلسل ہے، ابلاغ کے لفظ میں تسلسل نہیں ہے. بھئی ادبی ذوق رکھنے والے تو ساتھ دیں گے نا میرا جی. ابلاغ کے لفظ میں تسلسل نہیں ہے، تبلیغ کے لفظ میں تسلسل ہے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے باب تفعیل کا امر غدیر میں نازل کیا ہے. بلغ کہا ہے، ابلغ نہیں کہا. مسلسل بار بار علی پہنچاؤ، ایک دفعہ نہیں پہنچاؤ. اللہ نے ایک مرتبہ علی بتانے کا نہیں حکم دیا نبی کو، بار بار. اب نبی نے تو غدیر کے میدان میں ایک دفعہ ہی کہا. قرآن کہہ رہا ہے بار بار علی سمجھاؤ، قرآن کہہ رہا ہے بار بار علی پہنچاؤ. تو سرکار نے غدیر میں تو ایک ہی دفعہ کہا، لیکن اگر پوری حدیث پڑھ لی جائے تو الجھن دور ہو جائے گی. سرکار نے من کنت مولا فہذا علی المولا کہنے کے فوراً بعد فرمایا الا ان یبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد. ہر شاہد پر لازم ہے کہ وہ غائب کو علی بتائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض. سیدہ قرآن کی طرح دفعتاً آئی ہے. ائمہ اہل بیت قرآن کی طرح تدریجاً آئے. دونوں قرآن ہے نا بھائی. قرآن ایسے بھی آیا ہے، قرآن ایسے بھی آیا ہے. تو جب قرآن صامت ایسے بھی آیا اور ایسے بھی آیا تو قرآن ناطق ایسے بھی آیا ایسے بھی آیا. جو قرآن ناطق ہے اشہد انکا کنتا نورا فی اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے آئے. یہ نزول تدریجی ہے. اور جو غار حرا میں سرکار کو جنت کا پھل کھلایا گیا وہ نزول دفعی ہے. سیدہ دفعتاً آئی ہے، قلب مصطفیٰ پر آئی ہے. نور سیدہ قلب مصطفیٰ پہ آیا ہے. جی اگر علی نہ ہوتے، بڑی عنایت، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. آدم فمن دونہ. بھائی میں نے اس جملے کی خاطر بار بار اس حدیث کو دہرایا. آدم اور آدم کے علاوہ، آدم اور آدم کے علاوہ تو آدم جیسی ہوں گے نا، یہ نبی ہوں گے نا. تو نبی فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو نبیوں میں بھی کوئی فاطمہ کا شوہر نہ ہوتا. تو جب نبیوں میں فاطمہ کے برابر کوئی نہیں ہے اور فاطمہ علی کے برابر ہے تو امت کا کوئی فاتح علی کے برابر کیسے ہوگا؟ موٹی موٹی بات ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آدم فمن دون، آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی فاطمہ کا شوہر ہونے کے قابل نہیں تھا. علی وجہ الارض. بات صرف زمین کی نہیں ہو رہی بلکہ عالم ملکوت میں بھی چلے جاؤ تو فاطمہ کے برابر کوئی نہیں ہے. کسی عالم میں بھی چلے جاؤ تو سیدہ کے برابر کوئی نہیں ہے. اس پوری کائنات میں اگر کوئی برابری کی بنیاد پر ہے تو وہ علی ہے جو سیدہ کے ساتھ. لہذا دونوں کی ولادت کا اہتمام ہوا ہے. ایک کو خانہ کعبہ میں بھیجا گیا، ایسا ہی ہے، اور ایک کو غار حرا میں نبی کے قلب پر اتارا گیا. لفظوں کو بدل کے اور کہہ دوں، ایک دینے کے لیے ماں کو بیت اللہ میں بلایا گیا اور ایک دینے کے لیے نبی کو غار حرا میں بلایا گیا.
40 दिन जब सरकार ने चिल्ला काट लिया तब फातिमा अता की गई। सैयदा बेटी हैं, लेकिन बेटी होने से पहले अताए परवरदिगार है। सैयदा के आने में नबी का खड़ा होना बताता है बेटी नहीं आ रही, अताए इलाही आ रही। भाई मिलकर सलवात दिया करें सैयदा। बड़ी नायत आप बहुत जो ज़ौक़ से शौक़ से सुन रहे हैं। सैयदा ज़हरा शहज़ादिए कौनैन मादरे हसनैन बावाज़े बुलंद सलावत। अगर एहतमाम हो रहा है दोनों की आमद का, सजा कर अल्लाह भेज रहा है, इंतजामात कर रहा है कि कोई आने वाला है। दूसरा, दोनों माँ के साथ दुनिया में आने से पहले बातें करते थे। दोनों की एक कैफियत ये थी, यानी जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम भी जनाब फातिमा बिन्त असद से बातें करते थे, और जनाब ज़हरा भी दुनिया में आने से पहले जनाब खतीजा से बातें करते थे। मौला फरमा रहे हैं ना, खबरदार मुझे अपने बराबर मत कहा करो। मुक़र्रन बिन नबूवत बतन उम्मी, मैंने माँ के शिकम में नबी का कलमा पढ़ा है। उधर जनाब ज़हरा की आमद अभी नहीं हुई है, ज़ाहिरी तौर पर हजरत ज़हरा की आमद नहीं हुई। सारी कुरैश की औरतों ने जनाब खतीजा को छोड़ दिया था, सोशल बाइकाट कर दिया था, कोई मिलने नहीं आता था, बीबी मलूल रहती थी। मगर एक दिन सरकार ने देखा कि खतीजा के चेहरे पे बशाशत है, तो आगे बढ़ के पूछा, सैयदा आज आप खुश नजर आ रही हैं। फरमाया, अल्लाह के रसूल मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तन्हा नहीं हूँ, कोई मुझसे मिलने आए या ना आए, कोई मुझसे मिलने आए या ना आए, ये जो बच्ची मेरे साथ है ये मेरी मुनीस है। फरमाया, क्या माजरा है? कहा, ये बच्ची मुझसे बातें करती है और कहती है, या उम्मी ला तहज़नी वला तरहबनी इन्नल्लाह माअबी, ए अम्मा घबराया मत करो, डरा मत करो, अल्लाह मेरे बाबा के साथ है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बुलंद सलावत नबी की और बुलंद सलावत। मेहमान हैं हमारे ईरान के फाजिल आलिम दीन उस्तादों में से तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं मौलाना अजगा बेज़बान उर्दू सोबत बकुनी मुतवज्जे विशेष फरमाए। मामून वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुदा शुमारा हिफ्ज़ कुरान। मिखास्तम लौला अली लमा कान अल फातिमा कुफ़ुन अला वजहिल अर्ज़ आदम फमन दूना रोशी खुद तवज्जो दाश्ते बाशी शब विलादत हज़रत ज़हरा। एक सलावत सईदा की ज़ात। जो कुफ़वियत है ना, कुफ़वियत का क्या मतलब है? दोनों बराबर हैं, दोनों एक जैसे हैं। दोनों की बराबरी में एक लंबी लिस्ट है कि कहाँ कहाँ दोनों बराबर हैं। अच्छा, वो तो वो जो हमने समझ लिया, जो हम नहीं समझते वो अल्लाह जानता है, वो रसूलुल्लाह जानते हैं, ये खुद दोनों जानते हैं कि हम कहाँ बराबर हैं। तवज्जो है बात की। तो एक उन्वान दोनों की विलादत में अल्लाह ने एहतमाम किया है। मौला अली को खाना काबा में भेजा, जनाब ज़हरा को देने के लिए सरकार को गार में बुलाया। याद रहे कि जब तक एहतमाम ना हो मकसद पूरा नहीं होता। मकसद को पूरा करने के लिए एहतमाम किया जाता है। ये महफिल आज हो रही है, ये मकसद है नहीं, मगर इसका इंतजाम कब से हुआ? कई महीनों पहले हमारे भाइयों ने तय किया कि कौन कौन कैसे कब पढ़ेगा, महफिल का टाइम क्या होगा। ऐसा ही है, यानी महफिल अब हो रही है मगर इंतजाम पहले से है। जनाब ज़हरा को अल्लाह भेजना चाहता है, नबी को पहले से बुलाया गारे हिरा में। और शायर कहता है, जबीने मुस्तफा ये तो बता, ए जबीने मुस्तफा ये तो बता, कितने सजदों का सिला है फातिमा। सलावत पढ़ ले सैयदा की ज़ात।
محنت ہوئی ہے، اہتمام ہوا ہے، انتظام ہوا ہے. جنت کے درخت طوبہ، شجرہ طوبہ، درخت طوبہ، الذی غرس اللہ بیدہ، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. اس درخت میں ایک ہی پھل نکلا ہے جو نور فاطمہ ہے، اور وہ پھل ہدیے کے طور پر سرکار کو بھیج دیا گیا ہے. اور سرکار نے اس پھل کو جب دو نیم کیا تو اس میں سے نور نکلنے لگا. سرکار نے پوچھا کہ یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا نور فاطمہ ہے. سرکار نے وہ پھل، اب وہ پھل کیسا پھل ہے بھائی؟ توجہ چاہوں گا. دیکھیے، معقولات اور مشروبات اور یہ کھانا اور پینا جہاں مادی ہے نا، وہاں معنوی بھی ہے. یہ پانی یہ مادی مشروب ہے، شربت یہ مادی مشروب ہے، یہ روٹی یہ مادی معقولات میں سے ہے، کھانے کی چیزوں میں سے. جہاں مادی چیزیں معقولات اور مشروبات کا حصہ ہیں، وہاں معقولات اور مشروبات کا حصہ معنویت بھی ہے. بعض اوقات کسی منظر کو دیکھ کر آپ کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کسی منظر کو دیکھ کر آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. وہ جو منظر آپ کو دیکھ کر آپ کے وجود پہ اثر کر رہا ہے، یہ آپ کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے. اس وقت بھی آپ بعض جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں بدن کو تکلیف ہو رہی ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے. یہ جو روحانی غذا ہے نا، یہ کوئی کم غذا ہے. بعض لوگوں کو تو یہ والی غذا کے ملنے کے بعد اس غذا کا خیال ہی نہیں رہتا. یعنی مادی غذا نظر انداز ہو جاتی ہے اگر معنوی غذائیں مل جائیں. عزیزان گرامی، مادی غذائیں، مادی معقولات اور مشروبات یقیناً بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ بدن چاہیے، سالم بدن چاہیے. ایسا ہی ہے. اگر تھوڑا سا آپ مجھے اجازت دیں تو دو جملے کہوں. یہ جو ہمارا بدن ہے نا، ہماری روح کے ساتھ، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں مگر دوستی نہیں ہے دونوں میں. ہمارا بدن ہماری روح کے ساتھ، ہماری روح ہمارے بدن کے ساتھ ساتھ ہے. جی، ساتھ نہیں ہوتی تو نہ میں بولتا نہ آپ سنتے. یہ ساتھ ہیں مگر دونوں میں دوستی نہیں ہے، شدید جھگڑا ہے. دونوں کی ترجیحات علیحدہ ہیں، دونوں کی خواہشات علیحدہ ہیں، دونوں کے رخ علیحدہ ہیں، دونوں کی سمتیں علیحدہ ہیں. ایک کہیں جانا چاہتی ہے اور کہیں جانا چاہتی ہے. دونوں کی ترجیحات مختلف ہیں، دونوں میں رسہ کشی ہے. وہ کبھی کبھی ایک مقابلہ کھیلوں میں ہوتا ہے نا رسہ کشی کا، تو جس میں طاقت زیادہ ہوتا ہے وہ ایک طرف سے کھینچ لیتا ہے دوسروں کو اپنی طرف. اب یہ روح بدن کو اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے اور بدن روح کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے. تو جو مضبوط ہوگا دوسرے کو کھینچ لے گا. تو سوال یہ ہے کہ کسے مضبوط کیا جائے؟ وہ جو کچھ عرصے پہلے آیا اور کچھ عرصے بعد مر جائے گا، یا اسے مضبوط کیا جائے جو نہ جانے یوم الست کب بنی تھی اور نہ جانے کب تک رہے گی، اور یہ امر الہی ہے، اسے موت آنے والی ہے ہی نہیں. روح امر پروردگار، اسے تو موت آنے والی ہے نہیں، روح مرنے والی تو ہے نہیں. تو پھر کسے مضبوط کیا جائے؟ اگر روح کو مضبوط کر لیا جائے تو جب اولویت، توجہ، جب اولویت روح کو حاصل ہے. مولا علی علیہ السلام بھی بدن کی مضبوطی صرف اور صرف اس وجہ سے چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت اچھی ہو. دعائے کو میل ابھی اٹھا کے دیکھیے، خف علی خدمت کا جوارحی. مولا علی فرما رہے ہیں، یا اللہ دعائے کو میل میں، یا اللہ میرے بدن کو، میرے جوارح کو مضبوطی عطا فرما تاکہ میں تیری خدمت یعنی تیری عبادت کر سکوں. تو عبادت اچھی ہو اس لیے بدن اچھا ہو. اب گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، جی ہاتھ پیروں میں راشا ہے، تو یہ کھڑے ہو کے نماز کہاں پڑھے گا؟ تو بھی بیٹھ کے پڑھے گا، پھر لیٹ کے پڑھے گا، پھر اشاروں میں پڑھے گا. تو بدن مضبوط نہیں ہے تو عبادت اچھی نہیں ہو رہی. مولا فرما رہے ہیں کہ بدن کو مضبوط بناؤ تاکہ عبادت اچھی ہو پائے. اور ایک جگہ امام فرماتے ہیں ہمارے لیے وہ دن بڑی مصیبت کا دن ہوتا ہے جس دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے. جس دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے، وہ دن ہماری زندگیوں میں مصیبت کا دن ہوتا ہے. اور پھر خود فرماتے ہیں کہ 3 جگہیں ایسی نظر آئیں کہ جہاں ہمارے گھر میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی گئی. ایک ہماری دادی زینب نے شام کے زندان میں بیٹھ کے نماز پڑھی، یہ دن ہمارے لیے مصیبت کا دن تھا. ایک دن جب ہماری دادی زہرا پر دروازہ گرا تو آپ جب تک زندہ رہیں آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھائیں، یہ مصیبت کا دن تھا. اور اسی طرح
ضربت لگنے کے بعد مولا علی کو محراب میں ضربت لگنے کے بعد کچھ دن میرے جد علی نے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی. یہ ہمارے لیے مصیبت کے دن ہیں. تو بدن کو کیوں مضبوط بنانا ہے؟ تاکہ کھڑے ہو کر اس کی عبادت کی جائے. حاضری بڑی اچھی ہو, حاضری بڑی اچھی ہو. مجھے معاف کیجیے گا, ہماری مسجدوں میں کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں. محفل پڑھ رہا ہوں بھائی, ہماری مسجدوں میں شاہ صاحب کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور فیشن بڑھتا جا رہا ہے کہ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے. اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے, اس کی وہ نماز باطل ہے. جی خود طے کرے, کوئی کسی کو نہیں ٹوکے گا. خود اپنے اللہ سے بات کرے. وہ اگر کھڑا ہو سکتا ہے, جھک نہیں سکتا, تو کھڑا ضرور ہو. اب یہ معلوم ہوا کہ جی کرسی پر بیٹھ کے نماز ہو رہی ہے, وہ محفل ہے اس لیے تھوڑی سی مزاح کی مجھے اجازت ہو. اگر کوئی یہ اپنے آپ کو تولنا ناپنا چاہتا ہے کہ میں واقعا صحیح بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں یا مجھے کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے, میں غلطی کر رہا ہوں, تو اپنے آپ کو ذرا کبھی آزما لے کہ اگر جیب سے 1000 کا نوٹ گر جائے تو جھک کے اٹھا لیتا ہے یا نہیں؟ اگر نوٹ جھک کے اٹھا لیتا ہے تو رکوع جھک کر کیوں نہیں کرتا؟ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. خفا تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ بات تھوڑی سی آگے جائے. دونوں ہستیوں کا اہتمام ہوا ہے, دونوں ہستیوں نے یعنی ولادت کا اہتمام ہوا ہے, اور دونوں ہستیوں کو دنیا میں آنے سے پہلے بات کرتے تھے, بولتے تھے. دونوں ہستیوں کی کفویت یہ ہے کہ علی سے محبت ایمان اور علی سے نفرت کفر, سیدہ سے محبت ایمان اور سیدہ سے بغض نفاق. یہ دونوں کے لیے حدیث ہے. اور تیسری بات یہ, اور چوتھی بات اگرچہ مصیبت کی ہے مگر مجھے کہنے کا دل کہہ رہا ہے, دونوں کو مسجد میں مارا گیا. ایک کے سر پہ ضربت ماری گئی ہے, ایک کو 4 گھنٹے کھڑا کیا گیا ہے. دونوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی مسجد میں ہوئی ہے. کفویت, دونوں ہستیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق برابری کی بنیاد پر ہے. عزیزو, وہ جو قرآن کا حقیقی وجود ہے وہ مولا علی کا وجود ہے, اور مولا علی کا وجود جناب زہرا کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. اور جناب زہرا کا عدد اور حق کا عدد ایک ہی ہے. تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہم ادر الحق ہے سمادار علی, جی حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, اور یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو. تو سمجھ میں آ رہا ہے جہاں علی جا رہے ہیں وہیں سیدہ جا رہے ہیں. جی سیدہ علی کے ساتھ, علی سیدہ کے ساتھ, دونوں کا وجود ایک وجود ہے, دونوں کی حقیقت ایک حقیقت ہے. اور بس آخری جملہ کہہ کے آپ سے اجازت لوں اور علماء سے دعا چاہوں گا. عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا, جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں, تھکے تو نہیں ہے نا, جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں, لیکن فلم تمنا جب یہ چادر کے اندر کامل ہو جاتے ہیں تو جبریل بھی نہیں جانتے کہتے کے ساتھ یا اللہ چادر میں کون ہے. اب کوئی جبریل سے پوچھے نا تم سے زیادہ کون جانتا ہے. جی پرانے اس دروازے کے آگاہ اور آشنا ہو, یہاں آیتیں لاتے رہے ہو, تھکے نہیں بیٹھے نا حضرات. اے جبریل امین تم یہاں آیتیں لاتے رہے ہو, یہاں سے نوٹیاں لے جاتے رہے ہو, تم نہیں جانتے کہ کون ہے. عجب نہیں جواب آئے جبریل کا, جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں, لیکن جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو مجھے کیا پتا فاطمہ کون ہے اور محمد کون ہے اور علی کون ہے اور حسن کون ہے اور حسین کون ہے. یہ سب ایک ہو جاتے ہیں. میں ایک مثال ان بچوں کے لیے دے کر بس آپ سے اجازت چاہوں. آپ مختلف ظرفوں میں پانی رکھ دیجئے اور پھر پوچھئے کہ جگ کا کون سا ہے تو یہ والا, اور گلاس کا کون سا ہے یہ, اور سرائی کا کون سا, اور مٹکے کا کون سا یہ والا. ہر ظرف کا پانی مختلف اور پہچاننے میں آئے گا, لیکن ان سب کو ایک جگہ کر کے کہیے کہیں گے کہ آپ پہچاننے میں نہیں آ سکتا. جب تک یہ چادر کے باہر تھے تو پہچاننے میں آتے تھے یہ علی ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ حسین ہے. اور جب چادر میں آ گئے اور بی بی فرمائیے جب کامل ہو گئے تب اللہ کے رسول نے کہا, اللہ نے رسول سے کہا یہ میرے
ان کے لیے میں نے یہ آیت تطہیر نازل کی ہے، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ نہیں پہچانے جا سکتے، ان کو پہچاننا شب قدر کو پہچاننے کے مترادف ہے۔ ذوق بول رہا ہے کہ 2 منٹ اور بولوں۔ ایک مرتبہ اور اس کا اظہار کرو۔ انہیں پہچاننا میرے اور آپ کے بس کی بات ہے۔ اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ، 4 چیزوں کو میں اور آپ نہیں پہچان سکتے۔ سن لیں بس، سمجھ لیں، سن لیں بس۔ یؤمنون بالغیب کے قاعدے کے مطابق غیب پر ایمان بھی ہے نا، غیب پر ایمان خود ایک مقصد اور ہدف ہے یا نہیں؟ مگر ہمیں کیا پتہ کہ حقیقت کیا ہے اور جی اس کی گہرائی کیا ہے؟ ہم کچھ چیزوں کو بس سن لیں، سمجھ لیں، مان لیں بس۔ ایک علم قیامت ہم نہیں جان سکتے، قیامت کے بارے میں ہمیں نہیں پتا قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیا ہوگا۔ جو کچھ بتایا گیا اس پر ایمان لے لیں بس۔ قیامت کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ دوسری چیز اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے وہ ہے اسم اعظم، اسم اعظم کے بارے میں نہیں جانتے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، توجہ ہے حضرات کی، وہ ہے عزیزان گرامی ائمہ اہل بیت کے احوال ولادت۔ ہم نہیں جانتے، ہمیں کیا پتا کہ وہ دنیا میں کیسے آتے، ہمیں نہیں پتا۔ حضرت حکیمہ خاتون کو بلایا تھا نا امام عسکری نے کہ نرجس کی مدد کیجئے، بچے کی آمد ہے۔ بی بی حجرے میں گئی، واپس آ کے فرمانے لگی وہاں تو آثار حمل ہی نہیں ہے۔ جی جن خواتین کے بچے کی آمد ہو رہی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے گھر کی عورتوں کو کہ یہ آمد ہے، آثار ہوتے ہیں جی۔ انہوں نے کہا وہاں تو کوئی آثار ہی نہیں ہے، بچے ہی نہیں ہے، آثار ہی نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا یہ امر الہی ہے، جب اللہ چاہے گا دے دے گا۔ کتنی دیر لگی ہوگی یہ مکالمہ؟ اتنی دیر کے مکالمے کے بعد بی بی جب حجرے میں گئی تو سجدے میں ایک نومولود بچہ تھا۔ ہم نہیں جانتے احوال ولادت اہل بیت، ہمیں نہیں پتا۔ ہاتھ کھڑے کر لیں گے ہمیں نہیں پتا کہ کیسے وہ دنیا میں آتے۔ اسم اعظم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور چوتھی چیز جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے وہ ہے شب قدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ اور پانچویں چیز عظمت فاطمہ زہرا، سیدہ کی عظمت ہم نہیں جانتے کہ بی بی کا مقام اور منزلت کیا ہے۔ عزیزو، پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم اس زمانے میں ہیں جس زمانے کی سیدہ فاطمہ ہے۔ سب سے افضل زمانہ نبی کا زمانہ ہے، اور نبی کا زمانہ سب سے افضل زمانہ، اور اس زمانے کی سیدۃ النساء العالمین، آپ سیدۃ النساء عالمہا بھی ہے، اپنے زمانے کی خواتین کی سیدہ۔ جی کوئی مرد ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ جس کا تعلق کسی خاتون سے نہ ہو، یعنی ماں، بیٹی، زوجہ، بہن، جی، اور ایک دختر، بہن، بیٹی، کسی نہ کسی خاتون سے ہمارا تعلق ہے۔ اور تمام خواتین ہر مرد کے ساتھ کسی نہ کسی رشتے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان سب کے لیے نمونہ عمل جناب زہرا کی طرح۔ لہذا ہر مرد کی ضرورت وہ ایک رشتہ ہے جس کی سیدہ جناب زہرا ہے۔ لہذا ہم سب پر جناب زہرا کی عظمتوں کا ایک احسان ہے۔ مجلس میں، محفل میں خواتین بھی تشریف فرمائیں۔ جی یہ تعبیرات کہ ایک بیٹی کی صورت میں، بیٹی بھی جناب رسالت مآب کی بیٹی، ایک زوجہ کی صورت میں، زوجہ بھی مولا علی کی زوجہ، ایک ماں کی صورت میں، ماں بھی حسنین کی ماں، اور ایک بہن کی صورت میں۔ لہذا وہ بہن جس کے 3 بھائی ہوئے اور وہ دنیا میں نہیں رہے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، وہ دنیا میں نہیں رہے، اب وہ بہن کا رشتہ کیسے ادا ہو؟ لہذا ایک ثانی زہرا کی ضرورت ہے، وہ جناب زینب کی ضرورت ہے۔
جو اپنے ماں کے کردار کو روشن کرے. لہذا سیدہ زہرا اور سیدہ زینب کو اگر ملائیں گے تو اسوہ حسنہ مکمل ہو جائے گا. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما. اس آبادی پر اس شہر پر اپنا رحم نازل فرما, کرم نازل فرما. جدھر حق ادھر مولا, جدھر حق ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق.